السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے قالوا کہا، اِنَّا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے عہد، فنسوا پھر وہ بھول گئے، حظًا مما ایک حصہ اس چیز سے کہ ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی اس کی، فأغرینا تو ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، وسوف اور ان قریب، ینبئہم اللہ خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما اس چیز کے ساتھ جو کانوا تھے وہ یصنعون کرتے۔ نصارہ نصرۃ مدد سے ہے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سوال، من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں کون میرا مددگار ہے، کے جواب میں ان کے چند مخلص پیروکاروں نے جواب دیا تھا۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اسی سے ماخوذ ہے، یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔ یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے، یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حائل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، آمین۔ نصارہ کا حال بھی یہود سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے بہت سے احکام الہی کو قصداً فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں یہ سزا دی کہ وہ آپس میں عداوت اور بغض و حسد کرنے لگے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے اور ان کی آپس کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی، اور ان کا یہی حال قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شر و فساد اور ان کے برے کرتوتوں کی خبر دے گا اور ان کی خباثت اور بدعمالیوں کے مطابق انہیں بدلہ دے گا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یعنی ہم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ پروری بڑھا دی، چنانچہ اس وقت بھی ان کی آپس میں مذہبی عداوت پائی جاتی ہے، اور پھر خود نصرانیوں کے بھی کئی ایک فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ رہا مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا، تو وہ مسلمانوں کے ترک جہاد کی وجہ سے اور مسلمان ممالک کے وسائل سے اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے ہے، ورنہ ظاہر میں ایک نظر آنے کے باوجود ان کی باہمی لڑائی ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا مطالعہ کر کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مگر افسوس، اب مسلمانوں میں آپس میں ایسا اختلاف اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک نام یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو وہ اکٹھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً گروہوں میں تقسیم ہیں اور کفار ان کے افتراق سے فائدہ اٹھا کر ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبینو، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیر مما، بکثرت ان چیزوں سے کہ کنتم تھے تم، تخفونا، چھپاتے، من الکتابی، کتاب میں سے، وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، کا تحقیق، جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، روشنی اور واضح کتاب۔ آیت نمبر 16۔ یہدی، دکھاتا ہے، بہی، اس کے ساتھ، اللہ، اللہ تعالیٰ، مان اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، سبل السلام، سلامتی کی راہیں، وَيُخْرِجُوهُمْ، اور وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے ان کی، الی صراط مستقیم، طرف سیدھی راہ کی۔ یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں، انہیں تشت ازبام کیا، اور جن کو وہ چھپاتے تھے ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم، جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ نور اور کتاب، کتاب مبین، دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ ان کے درمیان واو مغاجرت مصداق نہیں، مغاجرت معنی کے لیے ہے، اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے، یہدی بہ اللہ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب سے قرآن مجید مراد ہے، جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور میں نور اللہ کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔
اسی طرح اس خانہ ساز عقیدے کے اسبات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ حالانکہ یہ حدیث کے کسی بھی مستند مجموعے میں موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔ محدث البانی لکھتے ہیں مشہور حدیث ہے جابر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حال پر رحم فرماتے ہوئے انہیں دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی اور فرمایا کہ بہت سی باتیں جو تم چھپاتے ہو، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تورات میں رجم والی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، تو اب ہمارا رسول بذریعہ وہی وہ باتیں بیان کر رہا ہے اور بہت سی باتوں کو بیان نہیں کرتا تاکہ تمہاری حد سے زیادہ فصیحت نہ ہو جائے۔ دیکھو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے طلبگاروں کی آخرت کے عذاب سے سلامتی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کفر کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ بہت سے احکام جو یہود چھپایا کرتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، جیسے رجم کی آیت، سبت والوں کا قصہ جن کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق دیگر آیات۔ الغرض یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا، وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں اس ضمن میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ وہ مرتکبین کا منہ کالا کر کے اور انہیں گدھے پر بٹھا کر گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علماء کو ماہ تورات کے بلائیے۔ چنانچہ تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک عالم نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ ہٹائیے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کتاب مبین اس کی تشریح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالذین آمنوا بما آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ سورۃ الاعراف میں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ ان کے درمیان واو برائے مغایرت مصداق نہیں بلکہ مغایرت معنی کے لیے ہے، اور یہ تفسیری ہے جس کی واضح دلیل اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہدی بہ اللہ، سورۃ المائدہ میں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے۔ یہ مثال میری اور تمہاری ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم نہیں مانتے اور اسی میں گھسے جاتے ہو۔ مسلم کی روایت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔